شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سورہ انشقاق، یہ مکی سورت ہے جس کی 25 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی سورہ قیامت کے متعلق ہے، جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا حکم ذکر ہے۔ اللہ رب العزت جب کائنات کو سمیٹیں گے، ختم کریں گے، تو اپنی قہری تجلی، ایک ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی تجلی عام جس کو جمالی تجلی کہتے ہیں۔ جمالی تجلی کی مثال کیا ہے؟ جمالی تجلی کی مثال کوہ طور پر روشنی کا ہونا اور آگ کا طور کے اس درخت، بیری کے درخت پر ظاہر ہونا، اور درخت کو باوجود آگ کے روشن کرنے کے آگ کا نہ جلانا، یہ تجلی جمالی ہے یا کمالی ہے۔ اور جو تجلی اللہ تعالیٰ کی قہری ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس میں تفصیل سے گزرا ہے یہ سارا ذکر، کہ قرآن مجید میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، کہ جس دن اللہ رب العزت 4 فرشتوں کی بجائے جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ کے 4 فرشتے اور ان کے ساتھ مل کے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ قہری تجلی کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور کنز العمال کی حدیث ہے، تفسیر در المنصور وغیرہ میں اس کی تشریح بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو اللہ رب العزت سب سے پہلے کہکشاں والے آسمان کو پھاڑیں گے۔ انشقاق کہتے ہیں پھٹنے کو، انشقاق کے معنی پھٹنا۔ شق کے صدر جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ کھولا۔ شق کے معنی کھولنا، پھاڑنا اور اس سے کچھ چیز کا نکالنا۔ تو انشقاق بھی شق کے ساتھ ہے، شق 2 کاف کے نقطے کے ساتھ، 2 نقطے کاف کے ساتھ۔ ایک نقطہ، ایک کشش والی جو کاف ہے اس کے معنی شک کے ہیں، ڈاؤٹ، وہ ڈاؤٹ کے معنی میں آتا ہے۔ اور جو شک جو ہے 2 نقطے کاف کے ساتھ ہے، اس کا معنی جو ہے وہ تشقیق 2 نقطے والے، تشقیق کاف کشش والے کے ساتھ ہے، شک کے معنی میں آتی ہے، اور ایک 2 نقطے والے کے ساتھ ہے جس کے معنی کھولنا، پھاڑنا، پھٹنا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قمر، چاند کے پھٹنے کا بھی حکم کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پھٹنے کا بھی حکم کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ سے یہ قول نقل ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کے کہکشاں والے آسمان کو پھاڑیں گے۔ یہ مقام کیسے محسوس ہوگا؟ تو ان کی تشریح بھی لکھی ہے کہ جو دور سے ہمیں گچھے ستاروں کے نظر آتے ہیں، یہ کہکشائیں ہوتی ہیں، ان کو کہکشاں کہتے ہیں۔ یہ بہت دور ہوتے ہیں، یہ آسمان کے اوپر جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، چاند نظر آ رہا ہے، یہ قریب ترین ہے، اور جو گچھوں کی شکل میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے اور نہایت ہی گچھوں کی شکل میں اکٹھے ملے ہوئے، اس کو کہتے ہیں کہکشاں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آسمان کو پھاڑیں گے جو کہکشاں والا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ آسمان کیوں پھٹے گا، اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان کو اللہ رب العزت پھاڑ دیں گے، پھٹ جائے گا۔ انشقت اس لیے پھٹ جائے گا کہ ابھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی جو ہے وہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا کہ جس سے آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ دباؤ
उस सिकल, उस अर्श का और 8 फरिश्तों का उसके ऊपर जब पड़ेगा तो पहले पहले आसमान दरीचा दरीचा हो जाएगा, दरीचे जैसे दरियां बिछी होती हैं इस तरीके से दरीचे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आनन फानन सारे आसमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत दरहम भरम कर देगा। यह सिलसिला जब खत्म होगा तो दूसरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस मौका पर जब आसमान फटेगा तो आसमान को भी अल्लाह ताला वही करेंगे, वह अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, वो आदिना इज़्न से है, वो कबूल करेगा उस हुक्म को जो उसको दिया जाएगा, वो आदिनत उसके ऊपर हुक्म पूरा होगा, लिरब्बिहा अपने रब के वास्ते, वो हुक्कत और हक का यह हुक्को से है जिसके मानी है कि वो अपने रब की बात सुनेगा। अब कोई कहे कि आसमान कैसे सुनेगा, ये तकवीनी उमूर है, इसका इल्म हमारी 4 माह से अकल में नहीं आ सकता। और इसलिए बाद लिबरल टाइप मुल्हिद वो दीन के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करते हैं और वो इस किस्म के सवालात करके उम्मत को बरगश्ता करते हैं। इसलिए ऐसे लोग के सवाल और जवाब को सुनने की आपको कोई ज़ौक़ नहीं होना चाहिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की रोशनी से ये बात सबको वादे कर दी कि फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ दो जो गामदी टाइप या जो ऐसे लोग कि जो इस्लाम और दीन में शकूक व शुबहात और फिर रसूलुल्लाह की बातों को अपनी मनमानी तावीलात का शिकार करके उम्मत में खामखा की ऐसी बहस छेड़ेंगे कि जिससे उम्मत परेशान हो जाएगी। फिर जब उम्मत परेशान होगी तो लाज़मी बात है वो कहेगी ये नऊज़ु बिल्लाह कुरान ही ऐਵੇਂ है और नऊज़ु बिल्लाह नबी भी नऊज़ु बिल्लाह, और ये सारी बातें, ये इलाहाद और ये लिबरलिज्म पहले मुल्हिद थे, अब उनकी दूसरी शक्ल लिबरलिज्म की है। पहले मुल्हिद पैदा हुआ करते थे, अब मुल्हिद नाम क्योंकि जना इतना आम नहीं रहा, अब मुल्हिद क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाहाद करते थे, लिबरल थोड़ा सा इलाहाद से बचकर उम्मत को शक में डाल देते हैं। मसला और मकसद दोनों का एक होता है। मुल्हिद का मकसद भी होता है कि दीन से दूर किया जाए, और जो लिबरल है आज का वो भी ये चाहता है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसे शकूक व शुबहात डाल दिए जाएं कि वो खुद आपस में लड़ती मरती फिरे और फिर इनकार कर दे। अल्लाह ताला उनके शर से बचाए। तो इसलिए आसमान को जो हुक्म दिया जाएगा, अब इसकी कोई तावील नहीं है, इसके बारे में कोई और माना नहीं है, इसका एक ही माना है। अब किसी को किसी और को हक नहीं है कि वो हुजूर की इस तशरीह से बढ़कर और तशरीह करे। बस कुरान ने ये कह दिया वो आदिनत लिरब्बिहा, उस पर हुक्म जब आएगा अपने रब का तो वो पूरा करेगा, उसको हुक्कत करेगा, हक करेगा, पूरा करेगा, उसको वो सुनेगा, और ये उसके लिए साबित है। हक के मानी साबित है, क्योंकि ये सारा तकवीनी अमर है। ऐसे फिर अल्लाह ताला आगे फरमाती हैं कि वही अर्ज़ मुद्दत, ये अब अल्लाह ताला ने इजमाल किया है। क़यामत का पहला सूर वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस समावाति मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह। कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा। दो सूरों का बड़ा वाज़ेह ज़िक्र है कि जब पहला सूर फूंका जाएगा, फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ भी होगा वो सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहेगा उसे अल्लाह पाक बेहोश नहीं करेगा। बाद ने क्या उसमें जिब्रील अमीन भी होंगे, और बाद ने नकल की है कि उसमें महबूब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह भी होंगे। बाकी सारी मखलूक बेहोश कर दी जाए, क्योंकि रूह पर मौत नहीं है, जिस्म पर मौत है, और फरिश्ते जो हैं वो रूहानी मखलूक हैं, इसलिए उनको बेहोश कर दिया जाएगा। बेहोश करने से मुराद खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इल्ला मन शाअ अल्लाह, जिसे अल्लाह चाहेगा। वनुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर जब दूसरा फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। कुरान कहता है सूरह मोमिन में या ज़ुमर में है या मोमिन में है कि वो खड़े होंगे और फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, और लोग उनको और वो अपने आप को अल्लाह ताला उनको देखने के लिए सबसे पहले उनकी आंखों को बीना करेंगे। अल्लाहु अकबर। काफिर हो या मुसलमान हो, काफिर हो या मुसलमान हो, दोनों की आंखें खुल जाएंगी।
जिस्म में रूह फैलने से पहले, जिस्म में रूह फैलने से पहले दोनों आंखें खुल जाएंगी और वो अपनी आंखों से निकलते हुए मंजर को अपनी आंखों से देखेगा कि जमीन से जैसे पौधे उग रहे होते हैं, जिसमें इंसानी को ऐसे उठाया जाए, और वो अपने हाथों को देखेगा, पाँवों को देखेगा, जिस्म को देखेगा, अपने बालों को देखेगा, अपने लिबास को, सबको देखेगा, सारे नंगे उठेंगे। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह अकबर कि सबसे पहले अन अव्वल मन यनशक्क अनहुल कब्र, अन अव्वल मन यनशक्क अनहुल कब्र, कि मैं ही पहला शख्स हूंगा कि जिसे कब्र से पहले उठाया जाए। अल्लाह अकबर। ये महबूब करीम, इसलिए ये इस हदीस की तस्दीक में उलमा ने लिखा है कि फसाई का मन फिस समावाति मन फिल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह, जब सबको अल्लाह पाक बेहोश कर देंगे, उस वक्त महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर भी आराम फरमा रहे होंगे, उनकी रूह को बेहोश नहीं किया जाएगा। इल्ला मन शा अल्लाह, अल्लाह ने कहा है, ये कुरान है, और उसमें रूह अमीन जिब्रील भी हो सकता है। बहरहाल इल्ला मन शा अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, जब दूसरी बार अल्लाह पाक जब सूर फूंकेंगे और इसराफील को पैदा करेंगे, ये तो एक लंबा चौड़ा वाक़या है ना, कि जब सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिटा देंगे, सबको बेहोश कर देंगे, फरिश्तों को मौत तो है नहीं, उनको बेहोश कर देंगे, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मलिकुल मौत से कि सबकी रूह निकाल दी, वो चीख मारे, यानी सबकी रूह निकाल दी, वो कहेंगे हाँ, फिर अल्लाह कहेंगे आज के दिन तूने भी नहीं रहना, इसलिए कि मैं एक रहने वाला हूं और एक फिर रहूंगा, फिर कायनात को ऐसे अदम में कर दूंगा जैसे पहले अदम में थी, अदम से फिर वजूद में, फिर वजूद से फिर अदम में, ऐसा लंबा अरसा गुजरेगा कि उस अरसे को अगर उलमा ने लिखा है ताकीक के साथ अगर पेश किया जाए हुजूर की हदीस के मुताबिक, तो करोड़ों साल गुजर जाएंगे। जी हाँ, हम वजूद से अदम में आ जाएंगे, रूहें भी बेहोश कर दी जाएंगी। एक बेहोश इंसान से पूछो, जब वो उठेगा तो उससे जब पूछो तो कैसे थे, वो क्या बताएगा? वो कहेगा अभी मुझे धक्का लगा, मैं उसके बाद बेहोश हूँ, अभी मुझे होश है। ये अरे तुम्हें तो 1 महीना तुम कोमे में पड़े रहे हो, अरे तुम्हें तो 1 महीना बेहोशी से किसी ने आपको खाना आपकी नाक की नालियों से अंदर दाखिल किया गया है, ये तो जहरी बेहोशी है, और वो हकीकी रूह की बेहोशी होगी। ये तो जिस्म पे बेहोशी होती है, और जो रूह पे बेहोशी आएगी तो बताएं फिर कितनी मुद्दत कर सकोगे। अल्लाह अकबर। क्या क्या पूछते हैं कुरान हदीस। आज तो 2 किताबें कोई पढ़ लेता है, वो ये समझता है कि मैं हर पे कुल हूं। अल्लाह ताला ही रहम फरमाए। अना अव्वल मन यशक्का अनहुल कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र को शक किया जाएगा, खोला जाएगा। और फिर हुजूर ने फरमाया फौक्सियल हुल्लतु मिन हुल्लतिल जन्नह, और मुझे सबसे पहले जन्नत का लिबास सबसे पहले मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया जाए। पहला लिबास इस दुनिया पर, इस जमीन पर आदम को पहनाया गया, और फिर क़यामत के दिन पहला लिबास मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहनाया जाए। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका हवाला दिया है मैंने। बहरहाल फिर उसके बाद हदीस में आता है कि हशर के मैदान में फिर जब सब अंबिया को खड़ा किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, क्योंकि जिस वक्त काफिरों ने आपको रस्सियों के साथ बरहना बांधा था आग में, तो अल्लाह ताला आपको फिर ये एजाज बख्शेंगे कि आप देखें महशर के मैदान में अल्लाह मेरे महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जद्द अमजद खलील इब्राहीम रज़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ये एजाज बख्शेंगे कि मैदान हशर में सबसे पहले आपको लिबास पहनाया जाए। बहरहाल ये पोशाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से पहले, जब कब्र से आप उठेंगे तो आपको पहनाई जाएगी। तो आगे है वही अर्ज़ मुद्दत, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जमीन खींच दी जाएगी। मुद्दत के मानी मद्दा या मुद्दों के मानी है खींचना, मद्दा या मुद्दों के मानी है खींचना। तो क्या मकसद इसका कि जमीन खींच दी जाएगी, क्या मकसद? उलमा लिखे कि जमीन गोल है, और इस जमीन के ऊपर गोलाई में लोग ठहरते हुए एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। तो दुनिया के अंदर तो आबादी हर तरफ है ना, जमीन गोल है तो चारों तरफ आबादी है, तो चारों तरफ की आबादी एक तरफ की दूसरी आबादी को तो नहीं देख सकती। तो अल्लाह ताला यूं करेंगे कि जमीन को चिपका कर देंगे, जिसको हम कहेंगे प्लेट या थाली की शक्ल, प्लेन स्पॉट कर देंगे, उसको सीधा कर देंगे खींच कर,
لمبا بھی کر دیں گے اور اس کی موٹائی کو پتلا کر دیں گے اور اس کو ایک تھالے کی شکل میں لمبا کر دیا جائے گا اور اس کی ایک طرف سب کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اب یہ معنی تشریح کون بتائے گا؟ ان کی عقل بتائے گی، یہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ صرف نور سینہ بسینہ محبوب کریم محمد رسول اللہ سے، اس لیے سند عالی سب سے بڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء کے نور سے امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا کیے ہے کہ حضور کے سلسلہ صدر سے جو سلسلہ قریب ترین ہوتا ہے اس کے اوپر القاء ربی زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا تاکہ ساری مخلوق ایک ہی تھال پر، ایک ہی سٹیج پر، ایک ہی میدان میں اکٹھی ہو جائے اور سب کی نظریں ایک دوسرے پر پڑیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ہر چیز نکال دے گی۔ اب یہ معاملہ کب ہوگا؟ بعض کہتے ہیں یہ قرب قیامت ہوگا، بعض کہتے ہیں یہ قیامت کے بعد ہوگا۔ دونوں معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے بھی زمین اپنے اندر سے مردوں کو بہہ پھینکے گی، زمین مردوں کو اپنے اندر سے بہر پھینکے گی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے زمین اپنے خزانے سارے کے سارے اگل دے گی۔ وَأَلْقَتْ، پھینک دے گی، القا یلقی، القا کے معنی ہے پھینکنا، ما فیہا، جو اس کے اندر ہے، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، یعنی سارے خزانے زمین اپنے بہر نکال دے گی، حتیٰ کہ مردے بھی بہر نکال دے گی، قبریں بھی پھٹ جائیں گی، لوگوں پر قبروں کا حال بھی اشکارا ہو جائے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج کل دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی زمین کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے مزید؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے خزانے دفائن جو زمین کے اندر ہیں سارے کے سارے بہر آ جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور زمین و آسمان دونوں بدل دیے جائیں گے، ایک نہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، صرف زمین کو نہیں بدلا جائے گا بلکہ آسمانوں کو بھی بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جو طاقت پہلی مرتبہ کسی چیز کے رکھنے کی، پیدا کرنے کی کرتا ہے، اے انسان تجھے ہم نے ایک درجے میں پیدا نہیں کیا، تیرے بڑے درجے ہیں، تجھے بڑی منزلوں سے طے کر کے ایک ایسے مقام تک اور ایک ایسے مقام تک پہنچانا ہے کہ جہاں تیری ذات بھی کامل ہو جائے گی، تیری روح بھی کامل ہو جائے گی، پھر تجھے مکان بھی کامل ملے گا، پھر تیری کبھی بھی اس کے اندر فنا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موجودہ زمین کی جگہ دوسری سفید زمین پھیلائی جائے گی۔ حضور کا ارشاد ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور محاسبہ عمل اس دن دوسری زمین پر پیش کیا جائے گا جس زمین پر انسان نے گناہ کیے ہیں، یہ زمین بدلی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ناپاک، جس پر زمین کو، پاک زمین کو ہم نے ناپاک کیا گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی عدالت اس پر قائم نہیں کرے گا۔ اللہ اپنی عدالت کے لیے نئی زمین کا انتخاب کرے گا جو سفید ہوگی، روشن ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى۔ آگے کیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ آگے کیا آتا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ اللہ اکبر۔ اس دن زمین کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ اپنے نور سے زمین کو روشن کر دے گا۔ یہ زمین سفید ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، چمکنے والی ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری عقل بھی کامل ہو جائے گی، ہماری جو ذہنی حالت ہے وہ بھی کامل ہو جائے گی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آگے ذکر کیا آ رہا ہے، اب لمبا ہو جائے گا، تشریحات بہت زیادہ ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اگل دے گی وہ سب کچھ جو اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی کر دے گی۔ خالی کے معنی خالی کر دے گی، یعنی کہ اس کو بالکل خالی کر دے گی۔ اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین بھی اپنے رب کے حکم کو پورا کرے گی اور ثابت کر دے گی اور پکا کر دے گی۔ یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، آسمان و زمین کے پھٹ جانے کے بعد، زمین کے خالی ہونے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ کادے کہتے ہیں تکلیف کو، کدا کہتے ہیں نا، یہ ایک کدا دو نقطے والے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک کدا کاف کشش کے ساتھ ہے، کدا
وہ بھی اس کے معنی بھی مذمت کیے ہیں، یہ قدح کر رہا ہے، یعنی دوسرے کی مذمت کر رہا ہے، یہ قدح کر رہا ہے، اور یہ قدح کر رہا ہے، یہ فضول بات کر رہا ہے. جبکہ انسان اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، بے شک تو تکلیف تھا تیرے رب کی طرف، یعنی تو اپنے رب کی طرف ایک تکلیف کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا، تکلیف اٹھانے والا اپنے رب کی طرف، خوب تکلیف، اور ایسی تکلیف کہ جس سے اس نے ملنے والا ہے، اس تکلیف کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملنے والا ہے. انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے، یہ نہ سمجھ کہ تو نے یہاں پر مزے کرنے ہیں. ہاں اگر دنیا مزے کر لیے تو قیامت کے دن مزہ نہیں ہوگا. اس دن جو بھی انسان کھڑا ہوگا تکلیف سے کھڑا ہوگا. ہر شخص حتیٰ کہ پیغمبر نفسی نفسی کہیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جب مجھے پل صراط پر سے گزاریں گے تو اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گا. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے اعمال کی برکت سے، اپنے درجے کی برکت سے، اپنے مرتبے کی برکت سے آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے جنت میں. کہاں عائشہ تو اللہ کے فضل کی بات کو تو کم سمجھ رہی ہے. میری حالت تو اس وقت یہ ہوگی کہ اس وقت قہری تجلی رب کی ہوگی، اور قہری تجلی پر کون ہے جو پیغمبر بھی نفسا نفسی کہیں گے، اور میں محمد کو بھی پل صراط پر سے جب گزارا جائے گا، دائیں طرف جبریل ہوگا، بائیں طرف میکائیل ہوگا، دونوں کے کندھوں پہ میرے ہاتھ ہوں گے، تب جا کے میں پل صراط کو پار کروں گا. ہے ہماری کیا حالت ہوگی. مذاق مت بناؤ، دین کو مذاق مت کہو، اپنی مرضی کی باتیں مت کرو، اپنی منمانی باتوں کو مت تسلیم کرواؤ. جو میرے اللہ نے کہہ دیا ہے، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کر لو، آنکھیں بند کر کے کہہ دو آمنا و صدقنا. میرے رب نے بھی سچ کہا، میرے محبوب نے بھی سچ کہا، اور محبوب کے چاہنے والوں نے بھی سچ کہا. ہمیں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں، عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہم اپنے حبیب کے ارشاد، قرآن کے ارشاد پر اپنے آپ کو سرنگو کرتے ہیں. آمنا و صدقنا، اے اللہ ہم نے ایمان قبول کیا، اور اے اللہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، کہہ دو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بلکہ ہے پکی بات ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں. تو انک قادح، جس دن کی تکلیف اٹھانے والا ہوگا انسان اپنے رب کی طرف، اور وہ ایسی تکلیف ہوگی کہ قدحن، وہ بڑی تکلیف ہوگی فملاقی، اس سے ملنے کے وقت. ملاقات کہتے ہیں، ملاقی کے معنی کیا ہے؟ ملاقات. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. پس اس دن جو شخص کہ جس کے پاس دیا جائے گا، اوتیا منی دیا جائے گا، کتابہ اعمال نامہ، بیمینہ دائنے ہاتھ میں، جس کو اللہ تعالیٰ اس دن دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ ان قریب اس سے پھر حساب بھی آسان کیا جائے گا. فسوف، پس قریب ہے، یحاسب، اس کا حساب لیا جائے گا، حساباً، ایسا حساب، یسیرا، یسر، یعنی آسان. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں من نوقش عذب، کہ جس سے حساب کتاب ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا. جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. من نوقش عذب، من نوقش عذب، نوقشہ مناقشہ سے ہے، مناقشہ اردو میں کہتے ہیں جھگڑے کو. جس سے حساب لیا جائے گا اس سے اس کا حساب کیا جائے گا. جب منخوصب عذب، اور آپ ادھر یہ فرماتے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس سے اسے عذاب دیا جائے گا. منخوصب عذب، منوقش عذب، دونوں لفظ آتے ہیں حدیث میں. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، قرآن تو یہ کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ہم انقریب تو ان سے حساب لیں گے بڑا ہی آسان. تو یہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے الفاظ قرآن کے الفاظ سے الگ نہیں ہے. تو اما عائشہ صدیقہ کو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو منحوس عذب کہا ہے، اس حساب سے مراد منوقش عذب، جس سے اللہ تعالیٰ پوچھ گوچھ شروع کر دے گا، اس کی خیر نہیں ہوگی. اللہ ہم سے پوچھ گوچھ نہ کرنا. حساب تو ہر مسلمان سے ہوگا، لیکن حساب کے اندر اللہ پاک اگر کسی سے یہ کہہ دے کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیا، اس کی پھر خیر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کیا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس کو بہت پڑھا کریں. اللہ دنیا میں بھی حساب یسیر عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی حساب یسیر کریں گے. حساب تو ضرور ہوگا، حساب تو
اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تو ہوگا، یہ تو ہو کر رہے گا. لیکن یہاں ہو سے بس مراد کیا ہے؟ نو کے شاہ، اے اما عائشہ مومنوں کی ماں، کہ اللہ تعالیٰ جس سے حساب میں مناقشہ کریں گے اس کے لیے مشکل ہوگی. جس سے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مناقشہ نہیں کرے گا اس سے حساب یسیر کرے گا. انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب یسیر کریں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ شخص جس سے حساب یسیر ہوگا وہ لوٹے گا. انقلاب کے معنی لوٹنا، منقلب ہوگا، متقلب ہوگا. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹا کھاتا ہے، وہ پلٹے گا. مینقلب، وہ پلٹے گا، الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے عزیزوں کی طرف، اپنی بیوی بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف. اور وہ بھی ایمان کی حالت میں ہوں گے تو ان کی طرف لوٹ کر کہے گا الحمدللہ مسرورا. جیسے یہاں کسی کو اعمال نامہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو پاس ہے، تو فرسٹ ہے، تو ممتاز ہے، تو جید جدن ہے، تو فلاں ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو جب جنت کے حساب کتاب میں عذاب جہنم سے بچتے ہوئے مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ حساب کا اقرا کہا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو جس کا حساب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی خوشی لوٹے گا الی اہلہ، اپنے اہل، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، مسرور ہو کر. مسرور کے معنی خوش ہو کر. واما من اوتیا کتابہ، اور جو شخص جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ وراء ظہرہ، کافروں کو یا ان منافقوں کو یا ان گناہگاروں کو جو حد سے زیادہ صفاق ہوں گے اور انہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھما کر ان کے پیچھے، وراء معنی پیچھے، ظہر ہی معنی ظہر کے معنی پیٹھ، اس کو پیٹھ کے پیچھے جب وہ اعمال نامہ ان کو دیا جائے گا اور اس حال میں چھپاتے ہوئے پھرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور پوری دنیا کے اندر رسوا ہوں گے تو وہ کہیں گے فسوف یدعو ثبورا، سے کے ساتھ ہے پس کہ وہ پکارے گا ہلاکت کو کہ کاش کہ مجھے موت آ جاتی. فسوف، وہ کہے گا کاش کہ، پس ہو جائے، قریب ہو جائے. یدو، وہ کہے گا قریب ہے، وہ انقریب کہے گا، مانگے گا. یدو مانی بلائے گا، بولے گا. صبورا، کہ اللہ مجھے موت دے دیتا، مجھے ہلاک ہی کر دیتا، مجھے اس حالت میں کھڑا نہ کرتا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر اس کو داخل کیا جائے گا. یسلا مانی پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا. سعیرہ، سعیر کہتے ہیں جہنم کو، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، کیونکہ وہ اس وقت دنیا میں جب تھا، کانا مانی بے شک وہ تھا، اہلی ہی اپنے لوگوں میں، مسرور خوش خرم ہوتا تھا، اتراتا تھا. انہ لا یحب الفریحین، خبردار اترانا مت کسی غریب کو دیکھ کر، کسی مومن کو دیکھ کر، کسی مسلمان کو دیکھ کر، کسی مولوی کو دیکھ کر، کسی عالم کو دیکھ کر، کسی بوریا نشین کو دیکھ کر، کسی صوفی کو دیکھ کر جو مسجدوں مدرسوں میں اور خانقاہوں میں اللہ کے دین کے لیے وہ 24 گھنٹے وقف ہیں. خبردار ان کو دیکھ کر اپنی زندگی پہ مسرور نہ ہونا، ورنہ روز قیامت یہ تانا دیا جائے گا تو دنیا میں بڑا مسرور تھا، بڑا مغرور تھا، اور ان کا تو اپنے آپ کو بہت بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ میں بڑا خوش ہوں، ان کی زندگی خوش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے انہو ظن ان لن یحور، وہ یہ خیال کرتا تھا کہ اس کو ہرگز پھر پلٹ کر نہیں آنا. یحور کے معنی ہارا یحور، یحور کے معنی لوٹنا، پلٹ کر نہیں آئے گا، وہ یہ گمان کرتا تھا. ظن معنی گمان، اللہ یحور کہ اس نے ہرگز لوٹنا نہیں ہے اس کے رب کی طرف. بلا، خبردار کیوں نہیں، بے شک تیرا رب جو ہے، ان ربہ، وہ اس کا رب، کان بھی بصیرا، اس وقت بھی اس کو دیکھنے مفتی والا صاحب تھا یہ لیکن آخری اس منٹ وقت جا ڈھیل رہے دی ہیں، ہوئی 1.5 تھی. منٹ باقی ہے مفتی صاحب، 1.5 منٹ باقی ہے اس کا. چلیں پر اس پر اتفاق کرتے ہیں. ان ربہ کان بھی بصیرا، بے شک کیوں نہیں کہ اس کا پروردگار اس کو دیکھنے والا تھا اور یہ اس وقت مذاق کی زندگی گزارتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق جنت سے جینے کی، خوف جہنم سے رہنے کی اور ذوق اعمال سے اپنے زندگی سجانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر آمین. دعوانا